نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 26 میں سورۃ الفتح کا آغاز ہے۔ سورہ فتح مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے اور اس سورت میں 4 رکوع 29 آیتیں موجود ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روشن فتح کی خوشخبری دی گئی، تو اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ فتح ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر کے دوران میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ پیاری ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ پھر آپ نے اس سورت کی یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح کا فیصلہ فرما دیا۔ تو آئیے اس سورہ مبارکہ کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ آیت نمبر 1 ہے، بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح کا فیصلہ فرما دیا۔ اس آیت مبارکہ میں صرف رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا گیا ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کے لیے ایسی فتح کا فیصلہ فرما دیا ہے جو انتہائی عظیم، روشن اور ظاہر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا سے لے کر فوزًا عظیما تک آیتیں یہ نازل ہوئی، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس لوٹ رہے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بہت زیادہ حزن و ملال تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں اونٹ نہر فرمایا۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا، مجھ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے جو مجھے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔ تو یہ روایت ہمیں اس سورہ مبارکہ کی فضیلت بیان کرتا ہے۔ اور پھر آگے حضرت انس فرماتے ہیں کہ حدیبیہ سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج مجھ پر ایسی آیت نازل ہوئی ہے جو مجھے روئے زمین پر موجود تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سامنے اس آیت کی تلاوت فرمائی، تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مبارک ہو، بے شک اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، لیکن ابھی تک یہ بیان نہیں فرمایا کہ ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے، تاکہ وہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو ان باغوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور تاکہ اللہ ان کی برائیاں ان سے مٹا دے، اور یہ اللہ کے یہاں بڑی کامیابی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں جس فتح کی خوشخبری دی گئی، اس سے کون سی فتح مراد ہے، اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک اس سے صلح حدیبیہ کی فتح مراد ہے۔ پھر آیت نمبر 2 اور 3 میں فرمایا، تاکہ اللہ تمہارے صدقے، تمہارے اپنوں کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے، اور اپنا انعام تم پر تمام کر دے، اور تمہیں سیدھی راہ دکھا دے، اور اللہ تمہاری زبردست مدد فرمائے۔ اس سے پہلی آیت میں فرمایا گیا کہ ہم نے آپ کے لیے روشن فتح کا فیصلہ فرما دیا، اور اس آیت سے فتح کا فیصلہ فرما دینے کی علت بیان کی جا رہی ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے روشن فتح کا فیصلہ فرما دیا تاکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے صدقے، آپ کے اپنوں کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے، اور آپ کی بدولت امت کی مغفرت فرمائے۔ پھر آیت میں فرمایا گیا، وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اپنا انعام تم پر تمام کر دے۔
آیت کے اس حصے میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فتح کا جو فیصلہ فرمایا، اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی دنیاوی اور دینی نعمتیں آپ پر تمام کر دے، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ کو رسالت کی تبلیغ اور ریاست میں اصول و قوانین قائم کرنے میں سیدھی راہ دکھا دے، اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی زبردست مدد فرمائے اور دشمنوں پر کامل غلبہ عطا فرمائے۔ پھر آیت نمبر 4 میں فرمایا، وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں اطمینان اتارا تاکہ ان کے یقین پر یقین میں اضافہ ہو، اور آسمانوں اور زمین کے تمام لشکر اللہ ہی کی ملک ہیں، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں مدد فرمانے کا ذکر ہوا، اور اس آیت میں مدد کی صورت بیان کی جا رہی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی صلح اور امن کے ذریعے ایمان والوں کے دلوں میں اطمینان اتارا تاکہ ان کے یقین میں مزید اضافہ ہو جائے، اور عقیدہ راسخ ہونے کے باوجود نفس کو اطمینان حاصل ہو، اور یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے جنگ وغیرہ کے دوران ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے۔ اور یاد رکھو کہ آسمانوں اور زمین کے تمام لشکر جیسے فرشتے اور ساری مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ملک ہے، اور وہ اس پر قادر ہے کہ جس سے چاہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائے، لیکن اس نے کسی اور کی مدد کرنے پر مقرر نہیں فرمایا، بلکہ اے ایمان والو تمہارے دلوں میں اطمینان اتارا تاکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا اور ان کے دشمنوں کو ہلاک کرنا تمہارے ہاتھوں سے ہو، اور اس کی وجہ سے تمہیں ثواب اور دشمنوں کو عذاب ملے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ آسمانوں اور زمین کے تمام لشکروں کا علم رکھنے والا اور ان کا انتظام فرمانے میں حکمت والا ہے۔ آگے آیت نمبر 5 اور 6 میں فرمایا، تاکہ وہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو ان باغوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور تاکہ اللہ ان کی برائیاں ان سے مٹا دے، اور یہ اللہ کے یہاں بڑی کامیابی ہے، اور تاکہ وہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے جو اللہ پر برا گمان کرتے ہیں۔ بری گردش انہی پر ہے، اور اللہ نے ان پر غضب فرمایا اور ان پر لعنت کی، اور ان کے لیے جہنم تیار فرمائی، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں پر آیت کریمہ میں جو بیان فرمایا گیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے فتح و نصرت کا وعدہ فرمایا اور ایمان والوں کے دلوں کو تسکین دی۔ اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ ایمان والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کریں جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ثواب عطا فرمائے، اور ایمان والے مردوں اور عورتوں کو ان باغوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ پھر دوسری حکمت یہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے ان کے گناہوں کو مٹا دے جو ان سے سرزد ہوئے، تاکہ وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر جنت میں داخل ہوں، اور یہ جنت میں داخل کیا جانا اور برائیوں کا مٹا دیا جانا اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی کامیابی ہے۔ پھر تیسری حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مدینہ منورہ کے منافق مردوں اور منافقہ عورتوں کو اور مکہ مکرمہ کے مشرک مردوں اور مشرکہ عورتوں کو ان کے باطنی اور ظاہری کفر کی وجہ سے عذاب دے، جو اللہ تعالیٰ پر برا گمان کرتے ہیں کہ وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والوں کی مدد نہ فرمائے گا۔ ان کے برے گمان کا وبال عذاب اور ہلاکت کی صورت میں انہیں پر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر غضب فرمایا اور ان پر لعنت کی، اور آخرت میں ان کے لیے جہنم تیار فرمائی، اور جہنم کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 7 میں فرمایا، اور آسمانوں اور زمین کے سب لشکر اللہ ہی کی ملکیت میں ہے، اور اللہ عزت والا حکمت والا ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جب صلح حدیبیہ ہو گئی تو عبداللہ بن ابی نے کہا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ گمان کرتے ہیں کہ جب انہوں نے اہل مکہ سے صلح کر لی یا مکہ کو فتح کر لیا تو ان کا کوئی دشمن باقی نہیں رہے گا؟
اگر ایسی بات ہے تو فارس اور روم کدھر جائیں گے؟ تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ آسمانوں اور زمین کے تمام لشکروں کا مالک اللہ ہی ہے، اور یہ فارس و روم کے لشکروں سے بہت زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ ان میں سے جس لشکر کے ذریعے چاہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کے دشمن اور اس کی سازش کو دور فرما دے، اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ غالب ہے تو اس کے عذاب کو کوئی دور نہیں کر سکتا، اور وہ اپنی تدبیر میں حکمت والا ہے۔ آگے آیت نمبر 8 میں فرمایا، بے شک ہم نے تمہیں گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو اپنی امت کے اعمال اور احوال کا مشاہدہ فرمانے والا بنا کر بھیجا، تاکہ آپ قیامت کے دن ان کی گواہی دیں، اور دنیا میں ایمان والوں اور اطاعت گزاروں کو جنت کی خوشخبری دینے والا اور کافروں نافرمانوں کو جہنم کے عذاب کا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک قول ہے کہ بے شک ہم نے تمہیں بھیجا گواہ اور خوشی اور ڈر سناتا، کہ جو تمہاری تعظیم کرے اسے فضل عظیم کی بشارت دو، اور جو معاذ اللہ بے تعظیمی سے پیش آئے اسے عذاب علیم کا ڈر سناؤ۔ اور جب وہ شاہد و گواہ ہوئے اور شاہد کو مشاہدہ درکار، تو بہت مناسب ہوا کہ امت کے تمام افعال و اقوال و اعمال و احوال ان کے سامنے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ رفع علی الدنیا فانا انظر الیہا والی ما هو کائن فیہا الی یوم القیامہ کانما انظر الی کفی ہذہ۔ فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سامنے دنیا اٹھا لی تو میں دیکھ رہا ہوں اسے، اور جو اس میں قیامت تک ہونے والا ہے جیسے اپنی اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آیت نمبر 9 میں فرمایا، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس رسول کی تعظیم و توقیر کرو، اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجنے کے گویا 3 مقاصد کو بیان فرمائے ہیں۔ پہلا مقصد یہ کہ لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کریں۔ اور تیسرا مقصد یہ ہے کہ لوگ صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کریں۔ پہلا مقصد تو واضح ہے، جبکہ دوسرے مقصد کے بارے میں بعض مفسرین یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ یہاں آیت میں تعظیم و توقیر کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یعنی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم اور توقیر کرو، البتہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرنا ہے۔ تیسرے مقصد کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرنے سے مراد ان اوقات میں ہر نقص و عیب سے اس کی پاکی بیان کرنا ہے، یا صبح کی تسبیح سے مراد نماز فجر اور شام کی تسبیح سے باقی چاروں نمازیں مراد ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر انتہائی مطلوب ہے اور بے انتہا اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی تسبیح پر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کو مقدم فرمایا ہے، اور جو لوگ ایمان لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں ان کے کامیاب اور بامراد ہونے کا اعلان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، تو وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں اور اس کی مدد کریں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ دنیا کے شہنشاہوں کا اصول یہ ہے کہ جب ان میں سے کوئی شہنشاہ آتا ہے تو وہ اپنی تعظیم کے اصول اور اپنے دربار کے آداب خود بناتا ہے، اور جب وہ چلا جاتا ہے تو اپنی تعظیم و ادب کے نظام کو بھی ساتھ لے جاتا ہے۔ لیکن کائنات میں ایک شہنشاہ ایسا ہے جس کے دربار کا عالم ہی نرالا ہے کہ اس کی تعظیم اور اس کی بارگاہ میں ادب و احترام کے اصول و قوانین نہ اس نے خود بنائے ہیں اور نہ ہی مخلوق میں سے کسی اور نے بنائے ہیں،
بلکہ اس کی تعظیم کے احکام اور اس کے دربار کے آداب تمام شہنشاہوں کے شہنشاہ، تمام بادشاہوں کے بادشاہ اور ساری کائنات کو پیدا فرمانے والے رب تبارک و تعالی نے نازل فرمائے ہیں۔ اور بہت سے قوانین ایسے ہیں جو کسی خاص وقت تک کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مقرر فرمائے ہیں، اور وہ عظیم شہنشاہ اس کائنات کے مالک و مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جن کی تعظیم و توقیر کرنے کا خود اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، اور قرآن مجید میں آپ کی تعظیم اور ادب کے باقاعدہ اصول اور احکام بیان فرمائے ہیں۔ پھر آگے آیت نمبر 10 میں فرمایا، بے شک جو لوگ تمہاری بیعت کرتے ہیں تو وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، تو جس نے عہد توڑا تو وہ اپنی جان کے خلاف ہی عہد توڑتا ہے، اور جس نے اللہ سے کیے ہوئے اپنے عہد کو پورا کیا تو بہت جلد اللہ اسے عظیم ثواب دے گا۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اس کے مقاصد کو بیان فرمایا گیا، اور اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اس نے اللہ سے بیعت کی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ سے بیعت کرتے ہیں، کیونکہ رسول سے بیعت کرنا اللہ تعالیٰ ہی سے بیعت کرنا ہے، جیسے کہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور جن ہاتھوں سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کا شرف حاصل کیا ان پر اللہ تعالیٰ کا دست قدرت ہے۔ تو جس نے عہد توڑا اور بیعت کو پورا نہ کیا وہ اپنی جان کے خلاف ہی عہد توڑتا ہے، کیونکہ اس عہد توڑنے کا وبال اسی پر پڑے گا، اور جس نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے اپنے عہد کو پورا کیا تو بہت جلد اللہ رب العزت اسے عظیم ثواب دے گا۔ اب یہاں پر اس سے ہمیں 5 مسئلے بھی معلوم ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا قرب حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیعت ہے۔ دوسری یہ کہ بیعت رضوان والے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بڑی ہی شان والے ہیں۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان والے ہیں کہ یہ بیعت انہی کی وجہ سے ہوئی، اور بزرگوں کے ہاتھ پر بیعت کرنا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سنت ہے، اب وہ بیعت اسلام ہو یا بیعت تقویٰ یا بیعت توبہ یا پھر بیعت اعمال وغیرہ۔ اور 5ویں یہ کہ بیعت کے وقت مصافحہ بھی سنت سے ثابت ہے، البتہ عورتوں کو کلام کے ذریعے بیعت کیا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بیعت کے لیے کسی غیر محرم عورت کے ساتھ مصافحہ نہیں کیا۔ اور اسی آیت مبارکہ پر سورہ فتح کا پہلا رکوع اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، الہ العالمین ہمیں اس فتح کا حصہ بنا جو ایمان، اطاعت اور اخلاص سے ملتی ہے، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما، ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے۔ اے رب کریم ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر ثابت قدم رکھ، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن پر تو نے اپنی خاص رحمت نازل فرمائی ہے۔ اے رب العالمین ہمیں اپنی مدد اور نصرت کا محتاج بنا دے، ہمیں کبھی اپنے سہارے پر نہ چھوڑنا، اور ہمیں ہر حال میں اپنی رضا کی راہ پر چلنے کی توفیق مرحمت فرما، آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الہ العالمین ہمیں دنیا اور آخرت کی حقیقی فتح عطا فرما، آمین۔